ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس بندے کو پاس غریبی ہے لیکن اس کے باوجود مغرور ہے. حضور نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بڑا ناپسند ہے کہ جو غریب بھی ہے اور مغرور بھی ہے. یہ کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ فقر افضل ہے یا غنا افضل ہے، یعنی مالدار ہونا افضل ہے یا فقیری کی زندگی افضل ہے. تو اس کا رزلٹ یہی نکالا گیا ہے کہ ان میں سے بنفس نفیس آپ کسی کو افضل نہیں کہہ سکتے. اگر فقر میں صبر اور شکر کی زندگی ہے تو وہ افضل ہے غنا سے، اور اگر غنا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور حلال رزق کمانا اور خدا کی راہ میں اس کو خرچ کرنے کی زندگی ہے تو وہ دولت بھی جنت ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں اس میں بنیادی جو چیز ہے، جتنی عبادات ہیں، جتنے ہمارے معاملات ہیں، ان کی بنیاد رزق ہے. اگر رزق میں معاملہ ہے وہ اولادوں سے عبادت ذات تک نہیں آئے گا، وہ نسل تک، پھر اگلی نسل تک وہ رزق کا معاملہ منتقل ہوتا رہے گا. تو اس کا ایک بڑا وسیع اثر ہے. اس لیے اب انسان کو اپنے شب و روز میں رزق کے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو روزی کما رہے ہیں وہ کس قسم کی ہے. دیکھیں میں اس دن پنڈی گیا، وہاں پر میں مارکیٹ میں ہم گئے تو وہاں پر جو دکاندار جو سمپل دکھاتا تھا کسی چیز کا، وہ سمپل پیکٹ میں پیک کر کے نہیں دیتا. تو میں نے کہا یہ جو چیز آپ دکھا رہے ہیں اس کی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ ہم دیں گے، جو یہ پیکنگ کے اندر ہے یہ کیوں یہ کمزور ردی چیز ہے، اور جو سیمپل لگا ہوا ہے وہ تو اعلیٰ ہے، تو آپ ہمیں ردی دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہم کر سکتے، وہ کمپنی کا اسپیشل آئی ہوئی ہے چیز ہے، اور پیکنگ میں آپ کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو وہ دکاندار دھوکہ دے رہے ہیں. اب بتائیں وہ دھوکہ دے کر اصل کی قیمت لے کر ردی پیک کر کے دے دے، دکاندار تو وقتی خوش ہو جائے گا کہ میں نے بڑا کچھ کما لیا ہے، لیکن دراصل وہ اس کے جو 4 پیسے ہیں وہ اس کی نسل پر اثر انداز ہوں گے، اور وہ رزق جو حرام کا دا لگا کے کما رہا ہے اس کے اثرات اس کی آگے نسل تک چلے جائیں گے. دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس بارے میں سماعت فرمائیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک سفر کرنے والا شخص ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسافر کے بارے میں روایت ہے، جو مسافر ہوتا ہے سفر میں اس کے لیے شریعت میں عبادت کے احکام میں بھی اس کے لیے نرمی برتی گئی ہے کہ 4 فرض ہے. تو مسافر جو ہے وہ جو شرعی سفر ہے اس کے مطابق اگر سفر میں ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ 2 فرض پڑھ لے. یعنی اس اللہ نے مسافر کے لیے سفر کی مشکلات کی وجہ سے اپنے احکام میں نرمی کر دی ہے. اور شان مسافر کی یہ ہوتی ہے جو مسافر رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، کسی اچھے کام کے لیے سفر کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے اس کو نیکیاں ملتی ہیں، رزق حلال کے لیے سفر کرتا ہے اس کو نیکیاں اور ثواب ملتا ہے. لیکن اس مسافر کی شان یہ ہے کہ جو سفر میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے. لیکن ایک حدیث سنیں جس میں مسافر کو بھی یہ شان عطا نہیں ہوتی. ایسے مسافر کو حضور نے فرمایا ایک بندہ ہے طویل سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کا جسم غبار آلود ہے، اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، ایک لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کے بعد وہ دعا مانگتا ہے یا ربی یا ربی. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، مجھ سے یہ پریشانی دور کر دے، میرے بال بچے سے یہ پریشانی. دعائیں مانگتا ہے سفر میں. حضور نے فرمایا اس کا مطعمہ حرام، وہ ایسا مسافر ہے جس کی خوراک حرام ہے، مشربہ حرام، جس کا پینا حرام ہے. یعنی اس کا پینا بھی حرام کی چیز ہے، اس کی خوراک بھی حرام کی کمائی ہے، حرام کمائی سے وہ کھاتا ہے، حرام چیزیں کھاتا ہے، حرام مشروبات وہ پیتا ہے، حرام کمائی سے پیتا ہے. ملبس وہ حرام، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے. غذی بالحرام، اس کو حرام کے لباس اس نے پہنا، اس کا بدن حرام سے پلا ہوا ہے، وہ حرام کھا کر اس کے جسم پر رش کیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ایسا مسافر بھی سفر میں ہو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ بِذَلِكَ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کی دعا قبول کرے. جس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا وہ اس کا جو ہے وہ حرام
کی کمائیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، حضور نے فرمایا ایسے مسافر کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ یہ بات ذہن نشین کریں، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ نفیس ہے، وہ پاکی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، وہ پاکیزہ فکر انسان کو دیتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک شیطانی جو یلغار ہے ہمارے اوپر، اور شیطان ہمیں صدقہ کرنے سے ڈراتا ہے، غریب ہو جائے گا، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی راہ میں دیا تو غریب ہو جائے گا، تھوڑا دے اتنا نہ دے، رائے خدا میں نکالنے کا ڈراتا ہے، اس کو برے راستے سے زیادہ مال جمع کر دے۔ فلاں بندے نے مال جمع کیا، کیا ہوا؟ اس کے پاس 2 کوٹھیاں اس نے بنا لی، 10 مکان اس نے بنا لیے، اتنے مربع اس نے خرید لیے۔ یہ سارے وسوسے انسان کو شیطان ڈالتا ہے کہ تو بھی یہ کام کر، کیا مشکل ہے، اگر وہ کھا سکتا ہے تو نہیں کھا سکتا۔ تو انسان ایسے میں بہت سی چیزوں میں آ کر انسان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جو اسلام کا راستہ ہے۔ ایک بزرگوں سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ عبادت میں لذت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیں، قرآن کی لذت ہے، عبادت کی لذت ہے، ذکر فکر کی لذت ہے، اور یاد رکھیں علماء و صوفیاء کہ جنہوں نے اس راہ کا سفر کیا ہے، ایک بندوں نے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ تخت پہ بیٹھنے میں بادشاہ کو وہ سرور نہیں ملتا جو ہمیں چٹائی پہ بیٹھ کے خدا کو یاد کرنے میں لذت حاصل ہے۔ جب بادشاہوں نے تخت ان کے لیے پیش کیے، ان فقیروں نے کہا ہمیں اس تخت پہ لذت نہیں ہے، ہم جب خدا کو یاد کرتے ہیں چٹائی بھی ہمارا عرش بن جائے، ہمیں اس میں بھی ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ عبادت کی لذت اور سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کے لیے ایک بنیادی بات ہے، اور وہ یہ ہے، امام احمد بن حنبل سے یہ بات پوچھی گئی، اور امام احمد بن حنبل بغداد کے جو 4 ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، ان 4 میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہے۔ ان کو صدیق ثانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ظلم کو جابر بادشاہوں کے سامنے امام احمد بن حنبل نے کلمہ حق کہا ہے، اور قرآن کو مخلوق نہ کہنے کے جرم میں آپ کو سزا دی گئی، اور سزا اتنی دی گئی کہ کوڑے مارے جا رہے تھے تو امام احمد بن حنبل کا تیمن جو ہے یہ کھلنے لگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا تیمن، وہ کوڑا بادشاہ بنو امیہ کا بادشاہ سزائیں دے رہا تھا، تو تیمن کھلنے لگا بنو عباس کے دور میں۔ تو اس وقت آپ نے کہا یا اللہ میں نے تیرے قرآن کی حیا کی خاطر اور اس کی عزت کی خاطر میں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، یا اللہ میری حیا کا پردہ رکھنا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ درے مار رہا تھا، جو شرطہ پولیس وہ سم مار رہا تھا، اور ایک غیبی ہاتھ ظاہر ہوا جس نے حضرت امام احمد بن حنبل کا وہ تیمن باندھ دیا۔ حق و صداقت کی ایک نشان ہے جنہیں علماء نے کہا ناصر و اہل سنت، جو یعنی حدیث شریف کے بڑے امام کا درجہ انہیں دیا گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائے سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ میں سکون کی تلاش میں ہوں، میں زندگی میں چین چاہتا ہوں، آرام چاہتا ہوں، عبادت کرتا ہوں کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی، قرآن پڑھتا ہوں سکون نہیں آ رہا، مجھے پتہ ہے میرے زندگی کا سکون کہاں ہے۔ آپ ایک امام کا جملہ سنیں، آپ نے فرمایا اصل بات بتاؤں؟ اس نے کہا حضور اسی لیے تو آیا ہوں، بغداد میں کتنے لوگ ہیں، میں کسی کے پاس نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ مجھے اس کی تسلی دیں۔ آپ نے فرمایا اگر تو سکون قلبی چاہتا ہے تو اپنے لقمے کا خیال رکھ، اگر تو رزق حلال کھائے گا تیری عبادت میں لذت آئے گی، تیری قرآن کی تلاوت میں لذت آئے گی، تیری زندگی میں سکون آئے گا، اس کے علاوہ کہیں اور سکون نہیں ہے۔ وہ شخص اٹھا اور ایک اور امام کے پاس گیا، اس نے کہا جناب مجھے پتہ ہے سکون کہاں ہے؟ انہوں نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل نے تو یہ بات کہی ہے کہ سکون تو حلال رزق میں ہے۔ اس جو دوسرے امام تھے انہوں نے کہا جو بات امام احمد بن حنبل نے کہی ہے وہ سچی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ ہے سکون اس کو ملے گا جس کا رزق حلال کا ہو۔ اس لیے یہ ایک بنیادی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ رزق کے حضور کی ایک حدیث بھی سنے، حضور نے فرمایا میری امت میں وہ بابا، وہ بوڑھا جس نے اپنے بچوں کو کندھے پہ گٹھڑیاں اٹھا کے حلال رزق کما کر پالا ہو، اگر اس کے 10 بچے بھی ہیں، 5 بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جس نے حلال رزق سے میری امت میں سے اپنی اولاد کو پالا ہو رزق حلال کے ساتھ، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا بغیر حساب کے میری امت میں اللہ اس بندے کو جنت عطا۔ تو رزق حلال عبادت کی لذت ہے،
لیکن اس کے ساتھ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، وقت بھی ہو چکا ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ رزق کے حلال کا جو اہتمام کرتا ہے اس کی بڑا نفع اس کو یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان کی جو سب سے بڑی پراپرٹی ہے نا، وہ زمین نہیں ہے، وہ پلازے نہیں ہیں، وہ بلڈنگیں نہیں ہیں، وہ کوٹھیاں نہیں ہیں، سب سے بڑی پراپرٹی انسان کی اولاد ہے۔ اس کا نام اس کا خاندان ہے، اس کا خاندان، اس کی اولاد اس کے لیے ایک شان، اس کا بعد میں ذکر اس کی اولاد کے ذریعے ہوگا، اس کی نشانیاں اولاد ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے اتنی بڑی جو انسان کی پراپرٹی اولاد ہے، اس کو اگر رزق کے حلال کھلاتا رہا، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا سے چلا جائے گا، اللہ اس کی اولاد کو دنیا میں پریشان اور خستہ حال اور غریب نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اس کو خوشحال اور تندرست ہونے سے بچائے گا اور خوشحال رکھے گا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رزق کے حلال کھانے سے اور رزق کے حلال کو اپنی اولاد تک پہنچانے سے اولاد نافرمان نہیں ہوتی، اولاد نیک ہو رہتی ہے، اس کو اس رزق کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ تمہاری کمائی تمہاری اولاد ہے۔ مطلب کیا کہ جو کچھ تم کماتے ہو اپنی اولاد کو کھلاتے ہو۔ آج معاشرے میں دیکھیں جی بچے نہیں سن رہے، بچے نہیں سن رہی، یہ پریشانیاں جتنی ہیں، اس کا ایک سوال میں بڑے لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اپنی کمائی پہ توجہ دیں، ضرور توجہ دیں اور کوشش کریں تھوڑا بھی ہو، 100 میں برکت ہے اور حرام 200 میں برکت نہیں۔ 100 میں بھی اولاد کے لیے عزتیں ہیں اور 200 حرام میں اولاد کے لیے عزتیں ہیں۔ دیکھیں کتنے لوگ آپ معاشرے میں پرانے تھوڑی سی دور تک سوچیں، جو لوگ مزدوری کر کے محنت کر کے اپنی اولاد کو پالتے رہے، آج اللہ نے ان کی اولاد کو خوشحال کی ہے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیسا کھلا رہے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو میں بس بات ختم کرتا ہوں، یعنی ہماری ساری عبادات اور ہماری ساری تعلیمات کی بنیاد رزق کے حلال ہے۔ اگر اس پہ ہم پہرا دیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات عبادت کی لذت کے ساتھ اپنے فیملی اور خاندان کا سکون بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کے حلال کا اہتمام کرنے کی